السلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عن ظلمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة وأمر بالمعروف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بہت بلند کرے۔ کیسے حضور کے ارشادات ہمیں ان کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔ صرف یہی ایک ارشاد جو ہے اتنا قیمتی ہے، جس کو رکھ کر انسان کی زندگی جو ہے اس میں ایک انقلاب کا باعث بن سکتی ہے۔ پوری زندگی کے لیے ایک گویا پروگرام، ایک لائحہ عمل موجود ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ امرنی ربی بتسع، اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 9 چیزوں کا حکم نہیں دیا، بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے، لیکن 9 پر یہ محدود اس لیے رکھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں بنیادی اور وہ اہم چیزیں ہیں جو جن کو کسی صورت میں بھی انسان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ان پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہیے۔ گویا یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے انسان جس کو کہ ابدیت کا مقام اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام بھی کہہ سکتے ہیں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھپے میں بھی اور ظاہر میں بھی، پہلی بات یہ فرمائی۔ اور یہ جوہر ہے سارے ایمان کا اور اسلامی سوسائٹی کا ترہ امتیاز ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ سامنے جو ہے اس میں تو بڑا تقدس کا اظہار ہو، بڑا متقی ہو، لمبی نمازیں پڑھیں اور کرے نیکی کے کام جو بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن جب اسے موقع ملے بے ایمانی کا تو اس میں بھی کمی نہ کرے۔ کسی کی کوئی چیز پڑ گیا اس کو غصب کرنے میں اس کو کوئی دقت نہ ہو، کسی کا حق مارنے میں اس کو کوئی تکلف نہ ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام کرنے میں اگر کہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے تو اس کے کرنے میں اس کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ نہیں، وہ ہر جگہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح کہ وہ لوگوں کے سامنے برائی کے قریب نہیں جاتا اور ان سے بچتا ہے کہ لوگ مجھے برا کہیں، اس سے زیادہ اس بات کا خیال کرتا ہے ایک مومن کہ وہ تنہائی میں اور چھپ کر بھی کوئی برائی نہ کرے، کیونکہ سامنے تو لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ برا کہیں گے۔ لوگ تو انسان کی آخرت تو نہیں سنوار سکتے یا بگاڑ سکتے، لیکن اگر برائی کا وہ چھپے میں، سر میں، جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، جب وہاں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ نیکی یا برائی جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ ایمان بالغیب کی پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایمان رکھے کہ میں کہیں بھی ہوں، میں مجمع میں ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں بازار میں دکان پہ ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے غائب نہیں ہوں۔ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے میں اللہ سے چھپ کر کوئی کام کر سکتا ہوں۔ اب یہ ساری ملاوٹیں اور ساری جھوٹ اور یہ چوریاں اور یہ زناکاریاں چھپ کے ہوتی ہیں تو دنیا کی نظر سے وہ چاہے اوجھل ہو،
دنیا کو چاہے اس کی برائیوں کا علم نہ ہو، لیکن علیم ذات صدور تو جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اس سے کون چھپ کے رہ سکتا ہے؟ تو فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یہ کلید کامیابی ہے، اور یہ ایمان کی گویا خشت اول ہے اس کی ایمان کی، کہ جب انسان سامنے بھی اور چوری چھپے بھی جب ظاہر بھی اور باطن بھی اس کا راستہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اس مقام پر ہوگا جو کہ اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے کیا ہے، اور اسی سے پھر وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ ایک آدمی جرم کرتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور آگے وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے یہ برائی ہو گئی ہے، مجھے اس کی سزا دیجیے۔ دنیا کی کسی سوسائٹی میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ میں آگے کرتا ہوں۔ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا، اور وہ بار بار اصرار کر کے کہتی ہے کہ مجھ سے یہ جرم ہوا، حضور اس کو ٹالتے ہیں، لیکن نہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو میں غائب نہیں تھی، اس کو تو علم ہے۔ آج اگر میں اس سزا سے بچ بھی گیا، اگر آج مجھے اس کا نقصان جو ہے وہ ہوا اس کے اظہار کا، تو وہ آج کا نقصان تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن کل جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں جاؤں گا تو وہاں کیا میں عذر پیش کروں گا؟ وہاں تو میرے اعضاء جو ہیں، میری آنکھ، میرے کان، میرے پاؤں، میری ساری جسم جو ہے وہ میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ وہاں کیسے میں چھپ کے وہ اپنی چھپی ہوئی جو جرم ہے اس کو چھپا سکوں گا؟ وہ تو سامنے ہوگا سب اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، چھپے میں اور ظاہر میں جہاں بھی ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں موجود ہو۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ نہ سمجھو کہ میں کہیں ویرانے میں ہوں، میں کسی وہاں اندر کہیں تہخانے میں موجود ہوں اور کوئی ملاوٹ کر رہا ہوں یا کوئی جھوٹ تراش رہا ہوں یا کوئی اور جرم کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ نہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اور وہی تمہارے ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ میرے ہاتھ پاؤں یہ میرے ہیں، وہی تمہارے خلاف وہاں گواہی دیں گے تمہارے مجرم ثابت کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَىٰ۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہے، وہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں، ہر صورت میں عدل کرو، انصاف کرو۔ یعنی ہو سکتا ہے نا، جیسے انسان کی طبیعت ہے کہ انسان غصے میں آ کے انسان اس سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، تو فرمایا نہیں، غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، کبھی عدل کی پٹڑی سے نہیں اترنا چاہیے۔ عدل کی پٹڑی سے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے جس پر آپ اپنے غصے میں پھر۔ اسی لیے شریعت میں کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غصے کی عادت میں کوئی فیصلہ دے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو صفات بیان ہوئی ہیں متقین کی، ان میں ایک بات ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کا کوئی فیصلہ جو ہے اس کا اتفاقی تو وہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن غصے کا فیصلہ جس کے خلاف ہے اس کے خلاف فیصلہ جائے گا، اور جو حق کا طالب ہے اس کو حق نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا، اور یہ وہ فساد ہے جو معاشرے کے اندر پھیلے گا، اور معاشرے کے اندر اگر ظلم عام ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے ظالم معاشرہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پھر کبھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا والقصد فی الفقر والغنیٰ، اور چاہے دولت میرے پاس ہو یا دولت میرے پاس نہ ہو، کسی بھی صورت میں میں اقتصا میانہ روی سے تجاوز نہ کروں۔ انسان کے پاس دیکھیے نا کیا کیسے کیسے ارشاد ہیں، جب انسان کے پاس دولت آتی ہے نا تو وہ پھر کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، دولت آئی ہے میرے پاس تو میں اب اس سے فائدہ اٹھاؤں اور اس سے عیاشیاں کروں اور مہر بناؤں اور وہ کروں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا، ایک تو یہ نہیں آتا کہ یہ دولت مجھ سے چھن بھی سکتی ہے، یہ بھی خیال نہیں آتا کہ میں جو عیاشیاں یا یہ تفریحات کر رہا ہوں، بعض ایسے لوگ بھی اسی معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا تک میسر نہیں، جن کے بچے بیمار ہوں تو ان کا علاج کوئی نہیں ہو سکتا، جن کے بچوں کو تعلیم دلانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، جو بھوکے مار رہے ہیں روزانہ۔ تو وہ پھر اس لیے فرمایا کہ میانہ روی، کہ جب دولت زیادہ بھی آ جائے تو اس وقت بھی اس کو گلچھروں پہ اڑانے کے بجائے ایک عام متوسط جو آدمی کا ہوتا ہے خرچ، وہ خرچ کرے، وہ نہ کرے جو ایک دولت مند اپنی دولت کے اظہار کے لیے
اپنی دولت کا رعب جمانے کے لیے اور اپنی جو ہے وہ بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے دولت کرتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں اب ہمارے معاشرے میں کہ سپریم کورٹ کا ایک حکم آیا ہے اور وہ بڑا صحیح ہے اس کا یہ فیصلہ, اور اس میں آپ کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اس فیصلے میں شامل ہیں کہ قانون کا جو ہے وہ صرف گھروں کے اندر ہو, باقی کسی جگہ پبلک جگہ پر کوئی بھی نہیں ہو سکتی تقریب, چاہے وہ ہوٹل ہوں یا کوئی اور اسی جگہ کی ہو. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا جو دولت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, آج بھی موجود ہے وہ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, لیکن وہ دولت کے اظہار جو ہے وہ نہیں بیٹھنے دیتا. وہ سارے جو قانون کو نافذ کرنے والے ہیں ان کا وہ منہ بند کرتے ہیں, اپنی دولت کے ذریعے سے کر دیتے ہیں. اور آج بھی صرف ٹینٹ جو ہیں وہ 1-1 لاکھ روپے کے اس پہ خرچ آتا ہے. ایک عام آدمی کا حالت یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس چند جوڑے کپڑے بھی نہیں ہوتے, اور جس کے پاس چند جوڑے کپڑے کے لیے نہ ہو اس کی بیٹی کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ فرمایا کہ کیا یہ ایک بیماری کا علاج ہے کہ دولت کو استعمال کیسے کرو, دولت کا استعمال میانہ روی کے ساتھ کرو, نہ تو یہ ہے کہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تنگی میں ڈالو. یہ بھی ایک طرح سے ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے, تم کیوں اپنے آپ کو مارتے بھوکو. لیکن یہ بھی ناشکری ہے دولت کی سلسلے میں کہ اس نے تمہیں اس لیے اس نے تمہیں امانت دی, اور اس امانت کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ اس امانت کو تم نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے, لیکن تم جو ہو کسی اور جگہ پر خرچ کر رہے ہو. اور تمہارے پڑوس میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس کے مستحق ہیں, لیکن تم اپنی عیاشی کو ان کی استحقاق کے یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. پھر